اچھا جی، کبھی کبھار وہ گفتگو کرتے میں نے دیکھا، بہت کم گو تھے، کم آمیز تھے اور دل آویز بھی تھے، لیکن جب بات کرتے تھے تو بڑی وہ اس میں گہرائی ہوتی تھی، چند فکرے کہتے تھے. جی آپ تو بہت زیادہ رہے جی ان کی مجلس میں، اگر آپ بتائیں. بہت شکریہ. پیر شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. دونوں بھائی اپنے دادا جی سے بیعت تھے اور انہوں نے ان کو خلافت عطا کی ہوئی تھی. اور یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کی تربیت ہے. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. اور یہ خود انہوں نے فرمایا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں چھوٹے ہوتے بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، بہت زیادہ بولتا. ایک بار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں حالت استغراق میں تھے، تو میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے انہی کے کمرے میں، انہی کے حجرے میں باتیں کیے جا رہا ہوں. تو پیر جی نے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا او نڈیا بہوں بولنا ہے نہ بولیا کر. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد خاموش ہو گیا، میں نے نہیں بولا. یہ کوئی ان کی خاص نظر تھی. پھر اس کے بعد ایک بار کافی عرصے بعد آپ کے آخری دنوں میں تو میں چپ، مجھ سے انہوں نے حال احوال پوچھا تو میں نے کہا دادا جی آپ نے کہا نہ بولیا کر، وہ اپنے پوٹھواری لہجے میں. تو پیر جی فرمایا کدی کدی تھوڑا بولیا کر. کیا بات. تو وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی طرح اپنے آپ کو عملی جامہ ثابت کر کے دکھایا. ویسے تو وہ جامعہ عباسیہ سے علامہ کی اعلیٰ سند لے کے آئے تھے، جو کہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے بڑی علامہ کی. وہاں پہ آپ کم و بیش 8 سال وہاں پہ رہے ہیں. اور حضرت قبلہ بابو جی صاحب کے جو مکاتیب ہیں مسافر چند روزہ، اس میں فرماتے کہ میں اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں اور گھر میں سارے آپ کے اہل خانہ آپ کے لیے اداس رہتے ہیں. ہمارے گھر میں بچوں کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے یہ جدائی اور فرقت سہ رہا ہوں. تو آپ کی والدہ روز رات کو رو کے سوتی ہے. بڑی والدہ آپ کی دادی جی وہ بھی رو کے سوتی ہیں. اس وقت دیکھیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا 1937 میں، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 1926 میں ہے. تو آپ کی تو اس وقت عمر 12 سال تھی. 1938 میں آپ جامعہ عباسیہ میں چلے گئے، کیونکہ پہلے دربار شریف میں آپ اپنے دادا جی سے پڑھتے، اور غازی صاحب تھے وہاں پہ، مولانا غازی صاحب جو مدرسہ سہولتیہ سے آئے تھے، وہ گولڑا شریف میں ہی دفن ہے، ان سے تعلیم حاصل کرتے. جب ان کا بھی وصال ہو گیا، مولانا محب النبی سے بھی، مولانا محب النبی صاحب سے بھی، پھر اس کے بعد آپ جامعہ عباسیہ میں گئے. وہاں پہ 101 خط لکھا ہوا ہے مسافر چند روزہ میں، جو کہ وہاں پہ اس کی تدوین کر کے چھاپ دیا گیا. یہ جنہوں نے وہ مرتب کیا کیا نام ہے؟ پروفیسر جی حق چشتی صاحب. جی حق چشتی بڑا درویش آدمی ہے، وہ بھی آئے تھے میرے پروگرام میں. یہ مولانا غلام گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی پوتے ہیں. ہاں جی، بڑا علمی خاندان ہے بڑا. اس میں ہر خط میں قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عزیزی عبدالحق کا خیال رکھنا، عزیزی عبدالحق چھوٹے ہیں، عزیزی عبدالحق کو یہ سمجھانا. کوئی اگر بیچ میں اشعار لکھ کے بھیج رہے ہیں بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ڈاکٹر نظامی صاحب نے بات کی ہے کہ وہاں پہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں پہ میں نے تو جو کلام سنا وہاں پہ درگاہ پہ ہی سنا ہے مولانا جامی کا، اور آج تک چلتا ہے. بلکہ آج تک چلتا ہے. جو قوال تھا اس کا نام حاجی محبوب قوال لکھنوی، محبوب قوال، وہ عالم آدمی تھا. قوال عالم تھا بڑا. وہ معروف ہے کہ آپ گاڑی میں تھے، بڑے لالا جی صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، بابو جی صاحب بیچ میں تھے، شاہ عبدالحق صاحب گاڑی میں تھے، لوگوں نے آگے پتھر ڈال دیا اور فائرنگ شروع کر دی. اور حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ استغاثہ ہے نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. اور گاڑی میں سارے احباب اور عزیزی عبدالحق صاحب، پیر شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اس کو اونچی اونچی پڑھو. تو وہ پڑھتے رہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. فائرنگ اور گولیاں آر پار چلتی رہیں. تو یہ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک استغاثہ ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. تو حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ شرح ملا جامی جو اتنی بھاری بھرکم کتاب، اور مدرسے سے کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ چل کے جانا پیدل، اور گرمی باولپور کی گرمی میں، اور رات کو واپس آنا تو نیند نہ آنی، چادر کو بھگو کے پنکھے میں اوپر لینا تو کچھ حالت بہتر ہونی، اور پھر تہجد سے پہلے اٹھ جانا، اور پھر اسی طرح معاملات میں. اور یہ 8 سال کا دورانیہ اسی مشکلات میں. اور بڑے لالا جی صاحب نے تو لکھا کہ ہمیں ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود ٹرین سے 3rd کلاس ڈبے میں دانستہ طور پہ حضرت
बाबूजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के तुम्हारे अंदर से जिसमें चाहते स्पेशल में जाते, ब्यूक में जाते, वो सारी आसूदगी थी, सारी हर तरह के, वो बाकायदा खतूत में लिखते हैं कि हुजूर गौसे आज़म का करम है कि हर तरह की आसूदगी और आसाइश है, लेकिन तरबियत मकसूद है कि इनके अंदर। और फिर वहाँ पे हज़रत बाबूजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नामों के साथ मुसाफिर चंद रोज़ा और हज़रत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह और किबला बाबू लाला जी साहब रहमतुल्लाह अलैह को जनरल शेख वो ज़िया जनरल ज़िया साहब जो वो उन्होंने मशाइखीन कॉन्फ्रेंस करवाई, बुलवाया, नहीं गए, फिर फ़ोन करके रिमाइंडर किया, शाह अब्दुल हक साहब ने कहा कि ये मशाइखीन की कॉन्फ्रेंस है, मैं शेख ही नहीं हूँ। अल्लाह, वो उनको ये तरबियत की गई कि आप गौसे आज़म के मेहमानों के ग़ुलाम हैं और यहाँ पे जितने लोग आएँ उनके लिए आप हमा वक्त तैयार रहें। और यही उन्होंने पूरी ज़िंदगी में देखें सबसे ज़्यादा। पता है एक ज़माने में ये अयूब खान का वक्त में एक दफ़ा इस खानका को औकाफ ने टेक ओवर कर लिया था जी, और नहीं चला सके थे, फिर वापस करनी पड़ी। हज़रत पीर शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे ज़्यादा सज्जादगी का दौरानिया गुजारा, तकरीबन 46 साल आप मसनद पे रहे। और उसी तरह दिन में अगर सैकड़ों नहीं तो हज़ारों लोग आते हैं तो हर एक के लिए हाथ खड़ा करते हैं।